الرحمن الرحیم کتاب روض الباسم من خلق النبی خاتم جلد 2 باب 13 فصل 3 پیج نمبر 470 سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمزوروں، فقراء اور مساکین پر شفقت و مہربانی کا حکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے مفلس، کمزور اور قسم پرسی کے شکار طبقات کے حق میں عملی اقدامات کیے۔ معاشرے کے دولت مند طبقات کو حکم دیا کہ وہ اپنی دولت کو نمود و نمائش اور حسمت و سہولت کے اظہار کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ اللہ کی اس عطا کا شکر ادا کرتے ہوئے کمزور طبقات کے لیے ایثار کریں اور اپنے مال میں سے ان کو بھی دیں۔ ان کمزور طبقات میں فقراء اور مساکین کے ساتھ ساتھ بچے، بوڑھے، مریض، بیوہ اور کنیز خواتین بھی شامل ہیں۔ ان کے حقوق کو اس قدر ملحوظ خاطر رکھا کہ باجماعت نماز میں تخفیف کر دی گئی تاکہ بچوں، ضعیفوں اور عورتوں کو طویل قراءت کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا فیضان تھا کہ قرن اول کی جن عظیم ہستیوں کو صحابیت کا اعزاز و شرف حاصل ہوا، وہ زندگی بھر کسی کو کمزور، حقیر سمجھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کمزور اور ناتواں شہریوں کے ساتھ غرور، تکبر، سخت لہجے اور کرخت گفتگو سے دل شکنی کرنے والوں کو وعید سنائی کہ وہ ہرگز یہ توقع نہ رکھے کہ وہ جنت کے قریب بھی پھٹک سکیں گے۔ محض کسی کے بوسیدہ کپڑوں اور گرد آلود بالوں کو دیکھ کر ان سے کنارہ کشی کرنے والوں پر واضح کیا گیا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی محبوب ہیں۔ اگر وہ کسی معاملے میں اس کی ذات کی قسم کھا لیں تو اللہ اسے ضرور پورا کرتا ہے۔ ان کمزور طبقات کے ساتھ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر محبت و شفقت سے پیش آتے تھے۔ اصحاب صفہ ان کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکمرانوں کو واضح الفاظ میں حکم دیا کہ وہ حاجت مندوں، افلاس گزیدہ اور غربت زدوں شہریوں کی کفالت اور کفالت سے کبھی بے اعتنائی اور لاپرواہی کی روش اختیار نہ کریں۔ ان کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی لینے کو عمدہ حکمرانی کا طرز امتیاز تصور کریں اور ان کی پرسی سے احوال کرتے رہیں۔ القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215۔ ترجمہ ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 8۔ ترجمہ، اور اگر تقسیم وراثت کے موقع پر غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور محتاج موجود ہوں تو اس میں سے کچھ انہیں بھی دے دو اور ان سے نیک بات کہو۔
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من کان مختالا فخورا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ ترجمہ: اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے، اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو۔ بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا خود بھی ہو۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ ترجمہ: بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26۔ ترجمہ: اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو، اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ او مسکیناً ذا متربہ۔ سورہ بلد آیت نمبر 11 سے لگا کے 16 تک۔ ترجمہ: وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دین حق کے مجاہدہ کی گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلامی و محکومی کی زندگی سے کسی گردن کا آزاد کرانا ہے، یا بھوک والے دن یعنی قحط اور افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلا کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنا ہے۔ قرابت دار یتیموں کو یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاجوں کو جو محض خاک نشین اور بے گھر ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سورہ معون آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کے حاجات کو رد کرتا ہے اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا۔
الحدیث فصل 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کمزور اور ناتواں لوگوں کی سہولت کے لیے فرض نماز میں تخفیف کا حکم فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کی امامت کرے تو نماز میں تخفیف کرے اور طویل قرأت نہ کرے، کیونکہ باجماعت نماز کی صفوں میں بچے، بوڑھے، کمزور اور بیمار بھی ہو سکتے ہیں، اور جب تم میں سے کوئی شخص تنہا نماز پڑھے تو جتنی بھی چاہے طویل قرأت کرے اور جس طرح چاہے پڑھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، مذکورہ الفاظ مسلم کے ہے۔ حدیث نمبر 2، ایک روایت میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، ممکن ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز میں شامل نہ ہو سکوں، اس لیے کہ فلاں شخص ہمیں طویل قرأت کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نصیحت فرماتے ہوئے اس روز سے زیادہ جلال میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازیوں کی امامت کرنے والے لوگوں، اے نمازوں کی امامت کرنے والے لوگوں، تم لوگوں کو دین سے متنفر کرتے ہو، خبردار، جو تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ ضرور تخفیف کرے، کیونکہ ان مقتدیوں میں بیمار، کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 2، کمزور اور حقیر سمجھے جانے والے لوگوں کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور پوری فرماتا ہے۔ 3، حضرت حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں اہل جنت کی پہچان نہ بتاؤں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا محبوب اور مقرب ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو وہ اسے ضرور پورا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا، کیا میں تمہیں دوزخیوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، جھگڑالو اور مغرور شخص دوزخی ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں بکھرے ہوئے بالوں اور ان کا حلیہ اور لباس غبار آلود ہونے کی وجہ سے دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے شریر یعنی ناپسندیدہ ترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ایسا بندہ ہے جو اکھڑ، بدمزاج اور متکبر ہو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بہترین بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا، وہ ایسا شخص ہے جو ظاہراً کمزور، ناتواں، پھٹے پرانے 2 کپڑوں والا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام و مرتبہ پر فائز ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام منذری اور حیثمی نے فرمایا ہے اس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں۔ 6،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کمزور و ناتوا پھٹے پرانے 2 کپڑوں والا جس کی پرواہ نہیں کی جاتی ہو، مگر اس کی شان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر وہ کسی شے کی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام منذری نے فرمایا اس کی سند کے راوی صحیح احادیث میں حجت ہے۔ 7، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی کمزور اور ناتواں اور پھٹے پرانے 2 کپڑوں والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم ابن حبان لالکائی، بیہقی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ 8، ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی بظاہر کمزور و ناتوا پھٹے پرانے کپڑوں والے اس شان کے مالک ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ انہیں مقرب لوگوں میں سے ایک برا بن مالک ہے۔ ایک جنگ میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے لشکر کو مسلمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا اور مشرکین نے اس معرکے میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا، تو مسلمانوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، اے برا، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لو تو اللہ تعالیٰ آپ کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے، لہذا اس معاملے میں یعنی جنگ میں آپ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں کہ ہمیں دشمن پر فتح حاصل ہو۔ تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں نے تیری قسم اٹھائی تاکہ تو ہمیں دشمن پر فتح اور غلبہ عطا فرمائے۔ پھر جب دشمنوں کے لشکر اور مسلمانوں کے لشکر کا کنترا و سوس کے مقام پر آمنا سامنا ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کو شدید نقصان پہنچایا، تو مسلمانوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے پھر کہا، اے برا، اپنے رب کی قسم اٹھاؤ کہ وہ ہمیں فتح سے ہمکنار فرمائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے رب، میں تیری قسم اٹھاتا ہوں کہ تو ہمیں ان پر فتح اور غلبہ عطا کر اور مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ ملا دے، یعنی شہادت کی موت عطا کر۔ چنانچہ دشمن مغلوب ہو گیا اور حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس حدیث کو امام حاکم لالکائی اور بیہقی نے روایت کیا ہے اور امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حدیث نمبر 9، ایک روایت میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی تم میں سے کسی سے دینار کا سوال کرے تو وہ اسے دینار نہ دے، اور اگر کسی سے درہم کا سوال کرے تو وہ اسے درہم تک نہ دے، اور اگر کسی سے پیسے کا سوال کرے تو وہ بھی نہ دے، لیکن اس کا مقام یہ ہے اگر وہی شخص اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے جنت عطا فرما دے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پھٹے پرانے 2 کپڑوں میں ملبوس گمنام قسم کا شخص ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا کرتا ہے۔
اس حدیث کو امام طبرانی، ابن ابی عاصم اور حناد نے روایت کیا ہے۔ امام منذری نے فرمایا اس حدیث کے تمام راوی صحیح الحدیث میں حجت ہے۔ امام حسمی نے بھی فرمایا اس کے رجال صحیح الحدیث رجال ہے۔ حدیث نمبر 10۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر بکھرے ہوئے بالوں والے، گوار آلو چہروں والے، پھٹے پرانے 2 کپڑوں والے اور لوگوں کے دروازوں سے واپس لوٹا دیے جانے والے ہیں، لیکن وہ اللہ کو اس قدر محبوب اور مستجاب الدعوات ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور مقدسی نے روایت کیا ہے۔ امام منذری نے فرمایا اس کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہے۔ 11۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر درہم یا دینار یا کوئی چیز مانگنے کے لیے کھڑے ہوں تو کوئی انہیں نہیں دیتا، اور اسے دینے سے انکار صرف اس ظاہری و دنیاوی عزت و تکریم کی وجہ سے کرتا ہے جو اسے اس سائل پر حاصل ہے، حالانکہ اگر وہ دروازے پر آنے والا شخص کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پورا فرما دے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ پیج نمبر 481 پر پارٹ نمبر 70 یہاں مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔